اچھا، وہ باتیں کون سی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، مگر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو میں بتاتا ہوں وہ باتیں کون سی ہیں۔ چند کام ایسے ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات حسب ذیل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس روزے دار نے بھول کر کھا پی لیا اور وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ یہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا، یعنی روزہ مکمل کرے، اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کھا پی لیا دھوکے سے تو وہ اللہ نے کھلایا تھا، اسے جان بوجھ کے تھوڑی کھایا، اس نے اللہ نے کھلا دیا، مگر یہ نہیں ہے کہ روزہ اب توڑ لو، وہ روزہ پورا کرے، روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو خود بخود کہ آ جائے اس حالت میں کہ وہ روزے سے ہو تو اس پر قضا لازم نہیں، اور جو شخص عمدن کیا کرے اسے چاہیے قضا ادا کرے۔ خود بخود الٹی آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور قصدن الٹی کر رہا ہے تو قصدن کون کرتا ہے؟ اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ظاہر سی بات ہے، ویسے نہیں ٹوٹے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے کہ میں روزے کی حالت میں سرما لگا لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں لگا لو۔ حضور کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا میں اپنی آنکھوں میں سرما لگا سکتا ہوں، تکلیف ہے میری آنکھوں میں، تو حضور نے فرمایا لگا لو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں روزہ نہیں توڑتی: بچنے یعنی سنگی لگوانا، قے آنا اور احتلام ہونا۔ نائٹ فیل ہو جاتا کسی کو سوتے ہوئے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ بھول کر کھانے پینے اور جمع سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، ایسی صورتوں میں روزہ یاد آتے ہی فوراً یہ کام ترک کر دینا ضروری ہے۔ روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، جان کر بھول کر کھا پی لیا، مگر اگر یاد آ گیا تو چھوڑ دو، فوراً کلی الی کر لو اور ختم کرو کہ یار ہمارا تو روزہ ہے، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، تو یہ اچھی بات ہے۔ اگر روزہ یاد آنے کے بعد بھی کھانے پینے مشغول رہا تو اب تو روزہ ٹوٹ گیا۔ روزہ یاد آ گیا کہ بھئی میرا تو روزہ، میں کھا رہی ہوں، اب پھر چھوڑ نہیں رہا، کھا ہی رہا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس روزے کی صرف قضا واجب ہے، کفارہ لازم نہیں۔ جب کوئی روزہ دار بھول کر کھا پی رہا ہو تو دیکھنے والے پر اس کو یاد دلانا واجب ہے۔ میرے سامنے میرا روزہ ہے، میرے سامنے کوئی کھا پی رہا ہے تو میں اس سے کہہ سکتا ہوں بھئی ہاں میرا روزہ ہے، اور میرے سامنے کوئی روزہ دار بیٹھا ہے، وہ کھا پی رہا ہے اور شاید وہ بھولا ہوا ہے، میں اس سے کہہ دوں بھئی تیرا روزہ، تو کیوں کھا رہا ہے؟ میں اس سے منع کر سکتا ہوں، یہ میرے اوپر ضروری ہے، میں منع کر سکتا ہوں اس سے۔ اس کو یاد دلانا واجب ہے۔ اگر یاد نہ دلایا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اگر ہم نے یاد نہیں دلایا تو ہم گناہ گار ہوں گے، دیکھنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ ہاں، بعض فقہاء نے لکھا اگر وہ روزہ دار انتہائی کمزور اور لاغر ہو یا ضعیف ہو، بقدر کفایت کھا لینے کے بعد اسے یاد کرواؤ۔ کوئی ایسا کمزور آدمی ہے، بہت زیادہ کمزور ہے، ضعیف ہے، بڈھا ہے، اگر اس کا روزہ تھا وہ کھا رہا ہے، بھول کر کھا رہا ہے، تو اسے تھوڑا سا اور کھا لینے دو۔ ہم نے دیکھ لیا تو یہ کھا رہا ہے تو تھوڑا اور کھا لینے دو، طاقت اس کے اندر طاقت آ جائے، مگر اسے پھر بعد میں ہم یاد دلا دیں گے کہ بھئی تمہارا روزہ ہے، یہ چھوڑ دو، تو اس کا روزہ ہو جائے گا، کوئی دقت نہیں ہے۔ آنکھوں میں دوائی یا سرما وغیرہ لگانے، پھول یا عطر وغیرہ کی خوشبو سونگھنے، تر یا خشک مسواک کرنے، سر یا بدن پر تیل ملنے، سنگی لگوانے، دن کو سوتے ہوئے احتلام ہو جانے، خود بخود آ جانے، خود بخود قے آ جانا، نہاتے وقت کان میں پانی داخل ہو جانے اور حلق میں بلا اختیار دھواں، گرد و غبار، دھول، مکھی، مچھر وغیرہ اتر جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مچھر خود بخود گھس گیا، مکھی گھس گئی، دھواں گھس گیا، دھول گھس گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ تم نے تھوڑی گھسیڑی ہے، وہ تو تم راستے پہ جا رہے تھے، اڑ کے تمہارے اوپر لگ گئی، منہ میں گھس گئی، آنکھوں میں گھس گئی، کپڑوں پہ لگ گئی، منہ چہرے پہ لگ گئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ان صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بلا شک و شبہ خوش ہو کر اللہ کی عبادت کریں، یہ روزہ اللہ کی عبادت ہے۔
چند صورتیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ باتیں کون سی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چند صورتیں ایسی ہیں جن میں روزہ بغیر ارادے کے خود بخود ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی دوسرا زبردستی روزہ توڑوا دیتا ہے، تو ان حالات میں روزے دار کو بعد میں صرف ٹوٹے ہوئے روزے کے بدلے میں روزہ رکھنا ضروری ہے، جسے قضا کہا جاتا ہے۔ تو ان حالات میں روزے دار کو بعد میں صرف ٹوٹے ہوئے روزے کے بدلے میں روزہ رکھنا ضروری ہے، جسے قضا کہا جاتا ہے۔ روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن صرف قضا فرض ہے، یعنی آج ہمارا روزہ تھا تو آج ہم نے کوئی غلطی کی تو ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، اور کل بھی ہمارا روزہ تھا تو کل والا تو ہمارا بالکل صحیح ہے، روزہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، مگر جو آج کا روزہ تھا تو آج ہم نے غلطی کی کوئی ایسی بنا پہ جو ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، تو آج کا ہم نے چھوڑا ہے روزہ، آج کا ہمارا روزہ ٹوٹا ہے تو آج کا ہی روزہ جو ہے ہم رکھیں گے، یعنی اس کو قضا کہتے ہیں، یعنی قضا اس کی واجب ہوگی۔ باقی وہ جو کل والا روزہ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، وہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آج کا ہم نے توڑا ہے تو یہی روزہ ہم رکھیں گے۔ کسی نے روزے میں بھولے سے کھا پی لیا اور پھر یہ سمجھ کر روزہ ٹوٹ ہی گیا قصداً کچھ کھا پی لیا تو روزہ جاتا رہا اور قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ کسی نے بھول کر کچھ کھا پی لیا اور اسے پتہ تھا، بھول کر کھا پی لیا اور پتہ نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے، اور پھر جو ہے اس نے قصداً کچھ کھا پی لیا، بعد میں پھر اسے یاد آیا میرا روزہ تھا، مجھے نہیں کھانا چاہیے تھا، پھر بعد میں کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، تو اس کی جو ہے پھر روزہ رکھا جائے گا، قضا ہوگی۔ ایسے ہی بھول کر جمع کر لینے یا صرف شہوت کی نظر سے دیکھنے کی صورت میں انزال ہو جانے یا دن کو سوتے ہوئے احتلام ہو جانے یا خود بخود کے آنے کے بعد روزہ دار نے یہ سمجھ لیا کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر قصداً کھا پی لیا، تو اس روزے کی بھی صرف قضا واجب ہے۔ ایسے ہی روزے میں کسی نے قصداً منہ بھر کے کی تو روزہ جاتا رہا۔ کیا کہتے ہیں الٹی کو، یعنی ہم کھاتے ہیں تو وہ سیدھا ہوتا ہے اور جو ہمارے پیٹ سے نکلتا ہے وہ الٹی ہوتی ہے۔ الٹی کو الٹی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ الٹا ہے، ہم نے کھایا وہ سیدھا تھا اور جو نکل گیا وہ الٹا ہے، تو وہ الٹی آتی ہے ادھر کو، اسے کہ بھی کہتے ہیں۔ تو کہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر یہ سوچتے ہیں کہ الٹی آ گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، الٹی سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اگر منہ بھر کر، بہت ہی منہ بھر کر آئیے، کچھ زیادہ ہی بے حد منہ بھر کے آئیے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ہلکی ملکی سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہمیں تو آج تک آئی نہیں انشاءاللہ، کیونکہ سچا یقین ہوتا ہے اور اچھے طریقے سے کھاتے پیتے ہیں اور اللہ کا روزہ، اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، تو کوئی دقت نہیں ہوتی ہے۔ کسی نے روزے دار کو زبردستی کچھ کھلایا پلایا یا تو صرف قضا واجب ہے۔ ایسے ہی اگر کسی نے زبردستی کسی خاتون کے ساتھ جنسی فعل کیا، یا غافل سو رہی تھی یا بے ہوش تھی اور کسی نے اس سے جنسی لذت حاصل کی، تو خاتون پر صرف قضا واجب ہوگی، خاتون بھی روزہ رکھے گی، دوبارہ ٹوٹ جائے گا۔ حقہ، سگریٹ، بیڑی وغیرہ پینے یا پان چابنے اگرچہ حلق سے نیچے نہ اترے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی اگر بتی وغیرہ یا کسی اور چیز کا دھواں قصداً ناک میں کھینچنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب۔ ہم بیڑی سگریٹ وغیرہ گٹکا کھاتے پیتے ہیں، اگر حالانکہ ہم نے سوچا کہ بھئی سگریٹ ہم پی لے رہے ہیں اور دھواں خالی منہ میں ہی رکھیں گے، پیٹ میں نہیں لے کے جائیں گے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پان چاب رہا منہ میں نہیں لے کے جا رہا، پھر اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بیکار کی باتیں، روزے کے بعد کھا لو آرام سے، ان سے سب سگریٹ، بیڑی، حقہ، پان چابنا اور باقی جو اور بتی وغیرہ ہوتی ہیں ان کو دھواں منہ میں لینا، ان سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ نہیں کرنا چاہیے روزے کی حالت میں۔ دانتوں سے خون نکلا اور حلق سے نیچے اتر گیا، اگر اس میں تھوک زیادہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر خون زیادہ ہو تو روزہ جاتا رہا۔ سر میں دماغ کی جھلکی تک یا پیٹ میں معدے کے منہ تک گہرا زخم ہو تو ایسی صورت میں اگر دوا لگائی اور وہ دماغ یا معدے کے اندر پہنچ گئی تو روزہ ٹوٹ گیا اور اس کی قضا۔ کوئی ایسی بیماری ہے جو دماغ وغیرہ میں، معدے میں چوٹ لگی ہوئی ہے، یا تو ہم نے دوائی لگائی تو اس سے روزہ، وہ اگر دوائی اندر چلی گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اوپر رہی تو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر انجیکشن کے ذریعے دوا معدے یا دماغ کے اندر پہنچی تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اس لیے روزے کی حالت میں انجیکشن نہ لگوائیں۔
دیکھیے انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، کوئی ایسی بہت ہی بگڑی ہوئی حالت ہے تو انجیکشن لگوا سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور جب بگڑی ہوئی حالت ہوگی تو وہ روزہ ہی ٹوٹ جائے گا، تو روزے کی حالت میں بچا جائے، باقی انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، صحیح ہے۔ ہاں، بیوی کو گلے لگانے، بوسہ لینے اور بدن کو چھونے وغیرہ کی صورت میں انزال ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بشرط کہ روزہ یاد ہو اور اس کی طرف قضا واجب ہے۔ بیوی کے پاس بیٹھے ہیں چومیں، اسے بوسہ لینے سے بھی روزہ جو ہے جاتا رہتا ہے، اس سے بچا جائے، روزے کی حالت میں نہ کریں، رات کو بالکل جائز کر سکتے ہیں۔ یا بھول کر جمع میں مشغول تھا، پھر روزہ یاد آ جانے میں فوراً جدا نہ ہونے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور اس کی قضا واجب ہے۔ اگر بھول کر جمع کیا بستری کی بیوی سے اور پتہ نہیں تھا کہ روزہ ہے اور پھر یاد آ گیا کہ میرا روزہ ہے اور ہٹ نہیں رہا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، کسی کی آنکھ دیر سے کھلی اور یہ سمجھ کر ابھی سحری کا وقت باقی ہے، کچھ کھا پی لیا، پھر معلوم ہوا صبح ہو چکی تھی، تو اس روزے کی قضا کر رکھنا واجب ہے۔ کسی کی آنکھ دیر سے کھلی اور کچھ کھا پی لیا اور پھر پتہ چلا کہ صبح ہو گئی تھی تو وہ روزہ نہیں ہے، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد میں تم نے کھایا تھا تو وہ روزہ نہیں ہے، اسے جو ہے دوبارہ رکھنا ہوگا، قضا کرنی پڑے گی اس کی۔ کسی نے سورج ڈوبنے سے پہلے ہی یہ سمجھ کر سورج ڈوب گیا ہے افطار کر لیا تو قضا ہے۔ سورج ڈوبنے سے پہلے ہی یہ سمجھا کہ یار سورج تو ڈوب گیا، میں افطاری کر لوں، روزہ کھول لوں، تو وہ بھی روزہ نہیں ہوگا، ٹوٹ جائے گا روزہ۔ تھوڑا صبر کرو، جب روزہ رکھا ہے تو صبر کر لو، اگر تھوڑی رات بھی ہو جائے گی تو کیا دقت ہے، ثواب ہی ثواب ہے، کوئی دقت تھوڑی ہے۔ روزہ رکھا ہے تو اگر ہم 24 گھنٹے رک گئے، 12 گھنٹے رک گئے تو اور رک سکتے ہیں، آدھا پون گھنٹہ۔ روزے میں کسی کے منہ میں آنسو یا پسینے کے قطرے چلے گئے اور پورے منہ میں اس کی نمکینی محسوس ہوئی اور وہ ان قطروں کو نگل گیا تو روزہ جاتا رہا، قضا لازم ہے۔ مسواک کرتے ہوئے مسوڑے وغیرہ سے خون نکلا اور روزے میں تھوک کے ساتھ نکل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو خون وغیرہ نکلا ہے، زیادہ نکلا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور کم نکلا ہے تو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر خون تھوک کی مقدار سے کم ہے اور حلق میں محسوس نہیں ہو رہا ہے تو روزہ نہیں جائے گا۔ تو یہ صورتیں تھیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اگر یہ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں تو ان باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ آپ کا روزہ باقی رہتا ہے۔ آج رمضان کے 8 روزے ہو گئے، کیونکہ آج کے دن روزہ ہوا تھا پہلا، تو آج اتوار ہے، تو آج 8واں روزہ ہے۔ تو میں یہ بتا دوں، 1-2 باتیں روزے کے تعلق سے بتا دوں کہ کن چیزوں سے روزہ توڑ دینا جائز ہے اور کن صورتوں میں روزہ جائز ہوگا۔ یعنی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے ساتھ ہو جائیں تو ان سے ہم روزہ توڑ سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، اسلام نے بالکل جائز دیا ہے، کیونکہ اسلام بڑا شانتی کا مذہب ہے، بڑا امن والا مذہب ہے، اور اس میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، محبت کے ساتھ ایک روزہ ہو، اللہ کی عبادت ہو، اس میں اللہ کی محبت ہو، ایک سجدہ ہو، اللہ کی محبت کے ساتھ ہو۔ تو آئیے میں بتا دوں وہ ایسی کون سی باتیں ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ ہو جائیں تو ان سے ہم روزہ توڑ سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ یکایک کوئی زبردست دوڑا پڑ گیا یا کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ جان پر آئی، یا خدا نخواستہ موٹر وغیرہ سے کوئی حادثہ ہو گیا، یا کسی اونچے مقام سے گر پڑنے کی وجہ سے حالت غیر ہو گئی، تو ان تمام صورتوں میں روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ کوئی روزہ رکھتا ہے تو اسے دوڑا پڑ جاتا، اچانک بہت سارے دوڑے ہوتے ہیں، کوئی دوڑا پڑ گیا، حالت غیر ہو گئی، موٹر وغیرہ چلا رہا تھا، تار نے پکڑ لیا، لیٹ نے پکڑ لیا، تو وہ جسم سست ہو گیا اور حالت مطلب بگڑ گئی ہے، تو ایسی حالت میں روزہ توڑ دینا بالکل جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اچانک بیمار پڑ گیا اور یہ اندیشہ تو نہیں ہے کہ جان جاتی رہے گی، البتہ یہ اندیشہ ہے کہ روزہ نہ توڑا تو بیماری بہت بڑھ جائے گی، بہت زیادہ بڑھ جائے گی، تو اس صورت میں بھی روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور جو ہے اس کی بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے اور روزے سے ہے وہ،
اگر دوائی وغیرہ نہیں لی اور بیماری بڑھ گئی، اندیشہ ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے، تو اس حالت میں بھی روزہ ہم توڑ سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر کسی کو ایسی شدت کی بھوک یا پیاس لگی کہ نہ کھانے پینے سے ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہے، تب بھی روزہ توڑ دینا درست ہے۔ کسی نے روزہ رکھ لیا اور وہ بھوک پیاس کا کچا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑے کچے ہوتے ہیں، ایک دم انہیں پانی چاہیے ہوتا ہے، ایک دم انہیں کھانا چاہیے ہوتا ہے، بھوک کی برداشت نہیں ہوتی، روزہ رکھ لیا، بھوک پیاس بہت لگ رہی ہے، ایسی لگ رہی ہے کہ اگر نہیں کھائے گا تو بیمار پڑ جائے گا یا پھر دنیا سے ہی چلا جائے گا، کھانا پانی نہیں کھائے گا تو بہت زیادہ دقت ہو جائے گی اسے، تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے، جائز ہے، کوئی دقت نہیں ہے اس میں۔ کسی حاملہ خاتون کو کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ اپنی یا بچے کی جان کا ڈر ہے، تو اس صورت میں بھی روزہ توڑ دینے کا اختیار ہے۔ کوئی حاملہ ہے، یعنی کوئی پریگنینٹ عورت ہے اور وہ بچہ ہے اس کے پیٹ میں اور اس نے روزہ رکھا، تو اس کی حالت کوئی بگڑ گئی، ایسا ہوتا ہے کہ جب حمل سے ہوتی ہے عورت تو کوئی نہ کوئی طبیعت خراب ہو ہی جاتی ہے، تو اس نے روزہ رکھ لیا، اب وہ بھی بیمار ہو گئی، بچے پہ کوئی خطرہ ہو سکتا ہے اگر روزہ رکھا اور کچھ نہیں کھایا پیا، تو اس سے بھی ہم روزہ توڑ سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ کسی کو سانپ وغیرہ نے کاٹ کھایا اور فوراً دوا وغیرہ کا استعمال ضروری ہے تو روزہ توڑ دینا چاہیے۔ سانپ نے کاٹ لیا، کسی اژدہے نے ڈس لیا اور دوا وغیرہ لگانا ضروری ہے یا کھلانا پلانا ضروری ہے، تو اس حالت میں بھی ہم روزہ توڑ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ کمزوری تو تھی لیکن ہمت کر کے روزہ رکھ لیا، دن میں محسوس ہوا کہ اگر روزہ نہ کھولا تو جان پر آئے گی یا پھر مرض کا شدید حملہ ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے۔ کمزور تھا، روزہ رکھ لیا اور اب دن میں محسوس ہوا اگر روزہ نہیں توڑوں گا، نہیں کھائے پیوں گا تو میرا مرض بڑھ جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی، مجھے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو اس حالت میں روزہ توڑ دینا جائز ہے بالکل۔ تو یہ صورتیں تھیں جس میں روزہ توڑ دینا بالکل جائز ہے۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو جائز صورتیں تھیں جن سے روزہ توڑ دینا ہمیں جائز ہے بالکل، اسلام نے نہیں روکا، مگر وہ ایسی کون سی صورتیں ہیں جن سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔